إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اکثر ایک دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مأثم کی اور مغرم کی، دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، مأثم اور مغرم۔ مأثم اسم سے ہے، سا کے ساتھ، اسم گناہ، اسم سین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نام، تو یہ اسم ہے سا کے ساتھ جس کا مطلب ہے گناہ۔ اے اللہ میں گناہ سے یعنی تیری نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا لفظ مغرم، غرم سے ہے، غرم کہتے ہیں قرضے کو، غرم کہتے ہیں قرضے کو، میں قرضے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں مقروض ہو جاؤں، مجھے قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی نماز میں بھی، اس کے علاوہ بھی آپ اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں گناہ سے اور قرضے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ اکثر ان دو چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ گناہ سے تو ہر کسی کو پناہ مانگنی چاہیے، اور قرضے سے اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ جب انسان کسی مجبوری کے تحت کسی سے قرضہ لے لیتا ہے اور پھر وسائل کی عدم دستیابی کی بنا پر قرضہ ادا نہیں کر سکتا،
تو پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ پھر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ گویا قرضہ لینا، اگر انسان دینے کی نیت سے قرضہ لے تو اللہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن جس کی نیت خراب ہے تو اس کے لیے پھر اس قرضہ لینے کے بعد مزید برائیوں کے دروازے کھل جاتے، مزید گناہوں کے دروازے کھل جاتے۔ تو فرمایا کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے پھر انسان سامنا نہیں کرتا کہ سامنے جاؤں گا، کیسے سامنا کروں، اس کا قرضہ دینا ہے۔ پھر انسان وعدے پہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر کوئی وعدے کے مطابق اس سے قرضہ لینے کے لیے پہنچ جائے، وہ نہ گھر میں ملتا ہے نہ دکان پہ ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا، پھر انسان اپنے ٹھکانے تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس سے قرضہ لیا ہے اس کو میں کیسے منہ دکھاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایاکم والدین، لوگوں قرضے سے بچو، قرضہ مت لو، فإن أوله هم، اس لیے کہ قرضے کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، دینے والا بھی پریشان، لینے والا بھی پریشان، دونوں غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دینے والے کو یہ پریشانی کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کب ملے گا، ٹوٹ ٹوٹ کے ملے گا، اس کو یہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، اور جس نے لیا ہے لیتے ہی یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ واپس بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ غم زدہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، وَآخِرُهُ حَرْبٌ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں مار کٹائی تک بات آ جائے گی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی، آپ قرضہ واپس نہیں کریں گے، قرض خواہ سر پہ کھڑا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں تتکار ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، گریبانوں تک ہاتھ جائیں گے، سر پھاڑیں گے ایک دوسرے کے، اور بالآخر گولیاں چل جائیں گی۔ تو حد الامکان انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو قرضہ لینے سے بچائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے قرضہ لینے سے منع کیا ہے، البتہ حوصلہ شکنی کی ہے شریعت نے کہ آپ نہ لیں، مجبوری میں لے لیں، کوئی مجبوری آ گئی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، باوجود یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس قدر پناہ مانگتے تھے قرضے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قرضہ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے نبی نے ایک بار مجھ سے 40,000 درہم قرضہ لیا، 40,000۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، فجاءہ مال، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، قرضہ واپس کیا اور دعا دی، فرمایا بارک اللہ فی اہلیک و مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اہل و عیال میں، تیرے مال میں برکتیں نازل فرمائے، انما جزاء السلف الحمد والادا، فرمایا قرضے کا بہترین ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی تعریف کریں اور بہتر طریقے سے ادائیگی کا اہتمام کریں، یہ قرضہ لینے کا تقاضا ہے۔ اصل میں قرض جو ہے، لفظ قرض، اس کو آپ سمجھیں کہ قرض جو ہے وہ کاٹنے کو کہتے ہیں، کترنے کو کہتے ہیں۔ عربی میں کینچی کو، جس سے ہم کپڑے کاٹتے ہیں، عربی میں کینچی کو مقراض کہتے ہیں، مقراض یعنی کاٹنے والی چیز، اور قرضے کو بھی ایک کاٹا ہوا حصہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹ کے آپ کو دے دیا، اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کے آپ کو دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے اپنے مال میں سے آپ کو دیا، یہ آپ کا حق نہیں تھا، آپ کا حصہ نہیں تھا، آپ اس کے مالک نہیں تھے، لیکن مجبوری میں آپ اس کے سامنے گئے، اس نے اپنے مال کا ایک حصہ آپ کو دے دیا، اس لیے اس کو اس کا حصہ سمجھتے ہوئے ہی استعمال کریں اور اس نیت سے استعمال کریں کہ جیسے ہی میرے پاس آئے گا میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پر خود قرضہ لیا۔ مسجد نبوی کے اندر 2 صحابہ اسی مسئلے پر الجھاؤ کا شکار ہو گئے، ایک کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور دوسرے صحابی ہیں ابن ابی حدر۔ کعب ابن مالک نے قرضہ دیا تھا ابن ابی حدر کو،
اور وہ واپس نہیں کر رہے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر ان کی ملاقات ہو گئی اور قرضے کے اس مسئلے پر تو میں ہو گئی اور آوازیں بلند ہو گئیں، کیونکہ اس موقع پر پھر انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ آوازیں بلند ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرے میں آرام فرمائے ہیں۔ آپ نے آوازیں سنی، دروازے پہ آئے، چونکہ معاملہ اب تک پہنچ چکا تھا ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے تکرار کی وجہ سے، کہ مسئلہ کس چیز پر ہے، بحث کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے دروازے سے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا یا کعب، آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرمائے حاضر ہوں۔ فرمایا آدھا قرضہ معاف کر دو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی معاف کر دیا، فوراً کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، کعب بن مالک نے کہا اللہ کے نبی آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ آپ ابن ابی حدر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اب کھڑے ہو جاؤ، باقی قرضہ ادا کرو، آدھا معاف کروا دیا۔ تو اگر یہ لینا دینا قرضہ ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مذمت فرماتے کہ تم قرضہ لیتے کیوں ہو، لیکن آپ نے خود لیا، صحابہ نے لیا۔ ابھی آپ نے سیدنا فاروق اعظم کا قول سنا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے خود بھی قرضہ لیا۔ آپ نے باقاعدہ لکھ کر، ایک تحریر لکھ کر جتنا آپ کو قرضہ چاہیے تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھیجا کہ مجھے اتنا قرضہ چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار آدمی، بہت مال اللہ نے نوازا تھا۔ انہوں نے جب وہ تحریر پڑھی تو جواباً اس تحریر کے پیچھے لکھ کر بھیجا کہ امیر المومنین پورا بیت المال تو آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ بیت المال سے یہ رقم لے لیں قرضے کے طور پر، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو آپ بیت المال میں واپس رکھ دیجیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، میں بیت المال سے قرضہ نہیں لوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں بیت المال سے قرضہ لوں اور اس حالت میں دنیا سے میں چلا جاؤں، میں فوت ہو جاؤں اور قرضہ میری گردن پر ہو، اور تم لوگ رحم کر کے کہ امیر المومنین کا قرضہ تھا اور بیت المال کا ہے اور تم پیچھے معاف کر دو؟ میں ایسا نہیں چاہتا، میں اس طرح اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا کہ میری گردن پر بیت المال کا یا کسی اور کا قرضہ ہو۔ میں تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ تم میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء سے آ کے اپنا قرضہ واپس لے جاؤ۔ تم تقاضا کر سکتے ہو، یہ مقصد ہے تم سے قرضہ مانگنے کا کہ تم کسی صورت بھی یہ قرضہ معاف نہیں کرو گے، واپس لے کر جاؤ گے، جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملے گا، لہذا مجھے یہ قرضہ دے دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، لیکن بامر مجبوری، بامر ضرورت جب اللہ کے نبی کو ضرورت پیش آتی تھی آپ قرضہ لے لیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ادا کرنے کی نیت سے اگر لوگے پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اور ادا کرنے کی نیت نہیں ہوگی، معمولی سی رقم ہوگی تو وہ تمہیں پہاڑ لگے گا کہ یہ کیسے میں ادا کروں۔ جب نیت ہی خراب ہے، نیت میں ہی کھوٹ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی مدد نہیں کرتا اس انسان کی۔ لیکن بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ جب انسان قرضہ لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر بہانے تراشنے پڑتے ہیں، معاملات کو آگے لے جانا پڑتا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، چھپنا بھی پڑتا ہے، ٹھکانے بھی تبدیل کرنے پڑتے ہیں، انسان کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، دن کا چین چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الدین شین الدین، الدین شین الدین، کہ یہ قرضہ انسان کے دین کو بٹا لگا دیتا ہے۔ اچھے دیندار آدمی، ان کی نیکیاں، ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کے حج، وہ سارے ایک مسئلے کی وجہ سے سب انسان اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں کا، لوگوں کی باتوں کا اور لوگوں کی زبان کا جو ہے نشانہ بن جاتا ہے۔ اچھا خاصا دیندار آدمی اس میں بدنام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ کوئی اللہ ایسی نوبت نہ لائے کہ ہمیں کسی سے قرضہ مانگنا پڑے، اور اگر لیں تو خالص نیت کے ساتھ لیں کہ میں نے واپس کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد، امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لائیں، یہ
عبادہ ابن صامت اور ان کے بیٹے سے حدیث مروی ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہے صحابہ کا۔ صحابی کا نام ہے ابو الیسر کعب بن عمر۔ کعب بن عمر ان کا نام تھا، ابو الیسر ان کی کنیت تھی۔ انہوں نے قرضہ دیا کسی دوسرے شخص کو۔ اب یہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور جس کو قرضہ دیا تھا اس کا نام ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ وہ کون تھا، لیکن ممکن ہے کہ وہ بھی صحابی ہو۔ صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے، یا ممکن ہے وہ صحابی نہ ہو، تابعی ہو، لیکن بہرحال ابو الیسر کعب بن عمر نے کسی کو قرضہ دیا۔ اب جب قرضہ لینا تھا تو اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بجایا اور کہا کہ وہ ہے، گھر میں موجود ہے۔ اتفاق سے گھر میں موجود تھے، وہ صحابی یا تابعی جو بھی تھے، نام ذکر نہیں ہے، بنو حرام قبیلے سے ان کا تعلق تھا، یہ ذکر ہے۔ اتفاق سے وہ گھر میں موجود تھے، لیکن اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ٹائم تو ہو گیا قرضہ واپس کرنے کا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور قرض خواہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، اب میں کیسے اس کا سامنا کروں؟ اب اللہ کے نبی نے جو بتایا ویسا ہوتا ہے، تو لہذا وہ گھر میں ہی چھپ گئے اور گھر والوں کو کہا کہ بولو میں گھر میں نہیں ہوں، بولو میں گھر میں نہیں ہوں۔ گھر والوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ گھر میں نہیں۔ اب یہ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، یا تین دفعہ ہوا، جب بھی وہ قرضہ لینے کے لیے کعب بن عمر ان کے دروازے پہ جاتے، وہ گھر میں ہی ہوتے، لیکن جواب یہ کہلواتے کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ آتا ہوں یہ گھر میں نہیں ہوتا، یہ جاتا کہاں ہے، یہ ہوتا کہاں ہے؟ تیسری مرتبہ جب وہ دروازے پہ آئے اور اندر سے یہی جواب ملا، کہنے لگا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو گئے دروازے کے، جانے کے بجائے کہ ہمیشہ میں جواب سن کے چلا جاتا ہوں کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، تو چلو جی واپس کبھی اور وقت میں آ جائیں گے، تو اب جانے کے بجائے وہ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے چھپ کے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ جس طرح وہ ہمیشہ آ کر پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ابھی چلے گئے ہوں گے، تو کسی کام کے سلسلے میں بچے کو باہر بھیجا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام ذکر ہے، جعفر نام تھا اس کا، 5-6 سال کا بچہ۔ اب بچے من کے سچے، جی بچے من کے سچے، بچہ باہر نکلا وہ کام کے سلسلے میں، اس صحابی نے کہا بیٹا ادھر آؤ، اینہ ابو کا، ابو جان کہاں ہیں آپ کے، بابا کہاں ہیں تمہارے؟ بچے نے کہا امی کی جو چارپائی ہے نا اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں گھر میں۔ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، پلنگ کے چارپائی کے الفاظ ہیں کہ وہ چارپائی کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لطیفہ بھی مشہور ہے، لیکن اس میں اور باتیں شامل کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ان صاحب کو غصہ آ گیا ابو الیسر کو، اب دروازے پہ آئے، زور سے دروازہ پیٹا، کہا باہر نکلو، مجھے پتہ ہے تم پلنگ کے پیچھے چھپے بیٹھے ہو، باہر نکلو۔ اب وہ صحابی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، صحابی یا تابعی جو بھی کہیں، وہ باہر نکلے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، ایسے واقعات کو بیان کر کے اگر ان کی کوئی تنقیص کا پہلو نکالتا ہے تو بدبخت ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، وہ نعوذ باللہ کوئی معبود نہیں تھے، الہ نہیں تھے کہ ان سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں۔ ہم صحابہ کی عظمت کے اس حد تک قائل ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے میرے یہ الفاظ کہ صحابہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی مخلوق جو صحابہ جیسی بنائی، کائنات میں اور کوئی مخلوق بنائی نہیں، جیسے صحابہ کو بنایا، جس معیار کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا کیا، ویسے انسان دنیا میں آئے ہی نہیں اور نہ قیامت تک آئیں گے۔ تو یہ واقعات اس طرح کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہ ہماری طرح انسان تھے، بشر تھے، جس طرح ہم چھوٹی موٹی شرارتیں کر لیتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح ان سے بھی ہو جاتی ہوں گی، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں۔ لیکن ان کے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لیبل لگا دیا، سیل لگا دی۔ جتنی ان کی زندگی کے اس طرح کے معاملات تھے اللہ معاف کر چکا۔ اور پھر یہ اس کی وضاحت بھی نہیں ہے کہ یہ صحابی تھے، یہ تابعی تھے، بہرحال انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ اب وہ ندامت کے ساتھ باہر نکلے۔ ابو الیسر
کعب بن عمر نے کہا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ جب بھی آتا ہوں تم گھر میں چھپے بیٹھے اور تم کہتے میں گھر میں نہیں ہوں، کیا معاملہ ہے؟ وہ صحابی سر جھکائے، وہ تابعی سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس لیے آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انت صاحب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور میرے پاس معاملات اتنے تنگ ہو گئے، واللہ کنت موسرا، اللہ کی قسم میں انتہائی تنگ دست ہو گیا ہوں، معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں آپ کا قرضہ ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، آپ کا سامنا کیسے کروں؟ آپ کے سامنے آؤں گا لا محالہ جھوٹ بولنا پڑے گا، وعدہ خلافی کرنی پڑے گی، تو میں جھوٹ سے بچنے کے لیے، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، میں جھوٹ سے بچنے کے لیے، وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے آپ کا سامنا نہیں کرتا تھا، واللہ کنت موسر، اللہ کی قسم میں تنگ دست۔ جب یہ الفاظ کہے قسم کھا کے اس صحابی یا تابعی نے، تو ابو الیسر وہ کانپ گئے ایک دم سے اور کہا واقعتاً تم تنگ دست ہو؟ کیا واقعتاً تم تنگ دست ہو؟ کیا واقعتاً 3 دفعہ کہا، کیا تم واقعتاً تنگ دست ہو گئے ہو؟ جو منشی ساتھ تھا، جس کے پاس رجسٹر تھا، اس کو کہا اس کا کھاتا کھولو، وہ ورق کھولو جہاں پر اس قرضے کا سارا معاملہ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام دین پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق منون عمل کرنے والے ہوتے تھے، ہماری طرح زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتب، اے ایمان والو جب اس قرض کے معاملات کرو، آیت مدائنہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، الفاظ کے لحاظ سے پورے 1 صفحے کی آیت سورہ بقرہ میں، آیت مدائنہ، فرمایا جب بھی قرض کا معاملہ کرو لکھ لو، گواہ بنا لو، اگر گواہ نہیں مل رہے، لکھنے والا نہیں مل رہا، اللہ آپ پڑھیں یہ معاملات کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی کے ساتھ یہ سارے معاملات بیان کیے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ فَاكْتُبُوا، لکھو اس کو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا بھی عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اور معاملات کے اندر کسی طرح کا جھول نہ ہو۔ کہا لکھا ہوا دکھاؤ، معاملہ کھلا، کہا اتنی رقم ہے، اگر تمہیں زندگی میں کبھی موقع ملے واپس کرنے کا آسانی کے ساتھ دے دینا، ورنہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ کہا مٹا دو اس کا سارا معاملہ، اس کھاتے سے مٹا دو، میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، میرے ان کانوں نے سنی اور اللہ کے نبی کو میرے ان آنکھوں نے دیکھا جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلی، کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، مزید ٹائم دیتا ہے، مزید اس کو وقت دیتا ہے، یا قرضہ سرے سے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ان صاحب کا قرضہ معاف کر دیا۔ تو اس سے 2-3 باتیں ہمیں پتہ چلی۔ ایک تو یہی کہ انسان پھر لا محالہ چھپتا پھرتا ہے، سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹھکانے بدلتا ہے، اور پھر دوسرا معاملہ یہ کہ اگر اس طرح کی نوبت پیش آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ مہلت دے۔ تنگ دست کو مہلت دینا اس کی بڑی فضیلت ہے، تنگ دست کو مہلت دینا، یا پھر یہ دیکھنا کہ یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرضہ لے کر کھا پی بیٹھتا ہے اور واپس نہیں کرتا، تو یہ بات جان لیں، یہ بات لکھ لیں کہ جس کی نیت خراب ہے اس نے قرضہ لیا، چاہے وہ کاروباری قرضہ ہو، چاہے اپنی دیگر ضروریات کے لیے اس نے قرضہ لیا ہو، نیت یہ ہے کہ میں نے ادا نہیں کرنا، اور یہ 10,000 تو ہے، اس کا کیا فرق آ جائے گا، یہ تو بڑا ساہوکار ہے، سیٹھ ہے، اس کی دکان چلتی رہے گی، اس کا کاروبار چلتا رہے گا، 10,000 سے کوئی کاروبار اس کا تھوڑی رک جانا ہے، اور کس نے دینے ہیں؟ اس نیت سے قرضہ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام۔ اس کو شریعت نے حرام اور چوری کا مال قرار دیا کہ آپ چوری کا پیسہ کھا رہے ہیں، آپ حرام مال کھا رہے ہیں، اور بڑی سخت وعید ہے۔ قیامت تو خیر جب ہوگی، بپا تو ہوگی،
قبر کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. قبر کے اندر جو پہلی منزل آخرت کی اگر مقروض دنیا سے چلا گیا تو قبر کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. قبر بھی ابھی پہلی منزل ہے، اس سے پہلے جب اس کی نعش اس دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس میں کیا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. آپ نہیں پڑھتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل سے نفرت تھی کہ مر گیا مرنے والا اور اس نے قرضہ ادا نہیں کیا. آپ باقاعدہ سوال کرتے تھے علیہ دین، یہ میت جو آئی ہے اس پر قرضہ تو نہیں، مقروض تو نہیں؟ صحابہ کہتے تھے کہ جی ہاں قرضہ ہے. تو آپ دوسرا سوال کرتے تھے ہر ترک لہ وفان، کیا اس نے اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے پیچھے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ کسی کو وصیت کر کے گیا ہے؟ کوئی اہتمام کر کے گیا ہے کہ میرے بعد میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے؟ جواب ملتا جی ہاں اللہ کے نبی ترکہ بھی موجود ہے، کسی کو وصیت یا نصیحت کر کے گیا ہے، تب اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھاتے. لیکن اگر جواب ملتا کہ مقروض مرا ہے اور پیچھے ترکہ بھی نہیں ہے، کسی کو کہہ کر بھی نہیں گیا، اللہ کے نبی فرماتے صلو علی اخیکم، پھر اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھو، میں نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی ایک سائڈ پہ چلے جاتے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے. یہ ہمارا بھی ایمان کمزور ہے کہ ہم اس طرح کے سوال نہیں کرتے. میت آئی ہے کوئی بھی ہے، چلو جی جنازہ پڑھا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر علماء کرام اس طرح کے سوالات کرنے لگ جائیں نا تو لوگ کافی حد تک اپنے معاملہ درست کر لیں. بے نمازی کا جنازہ نہیں ہے. بڑے علماء کرام نہیں پڑھاتے تھے پہلے جو ہمارے بڑے محدثین علماء کرام ہیں باقاعدہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اب جو جنازہ آ گیا پتہ نہیں کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اس کا نمازی ہے کہ نہیں، جنازہ پڑھا دو جی، پڑھا دیا مولوی صاحب نے. اسی طرح میت آئی ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا، ہاں وہ میت کے لواحقین میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا کہتا جی میری ذمہ داری ہے، ابا جان نے کسی سے قرضہ لیا ہو یا کوئی معاملات ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے. یہ رسم بن گئی، رسم، یہ بھی رسم بن گئی کہ اس موقع پر بڑے بیٹے نے، بڑے بھائی نے، کسی ایک نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا ہے. اور اس میں بھی 90% معاملات ہمارے سامنے جو ہیں کہ بعد میں لوگ اس سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ابا جان سے جا کے لے لو، ابا کو دیا تھا جاؤ ابا سے لو. تو اس موقع پر کیوں منہ پھاڑتے ہیں آپ؟ کیوں منہ کھولتے ہیں؟ کیوں اعلان کرتے ہیں؟ کیوں ذمہ داری لیتے ہیں جب بعد میں آپ نے ادا نہیں کرنا؟ بعض مواقع پر تو ہمیں آ کر لوگ پکڑتے ہیں. اب تو میں نے یہ اعلان کرنا چھوڑ دیا، پہلے میں بھی اعلان کر دیتا تھا کہنے پر، جی کوئی کہتا جی مولوی صاحب اعلان کر دیں جنازے کے موقع پر، تو ہم کر دیتے تھے. بعد میں لوگ ہمیں پکڑتے تھے، اعلان تو آپ نے کیا نا مولوی صاحب. تو اب ہم اعلان نہیں کرتے، میں الحمدللہ اعلان نہیں کرتا، اس لیے کہ ہماری تو پکڑ نہ ہو. جس نے کرنا ہے اعلان کرے، جس نے ذمہ داری لینی ہے لے، تاکہ لوگ آج دنیا میں بھی اس کو پکڑیں، اور اگر دنیا میں نہیں دے سکتا تو قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑیں کہ تم نے کیوں اعلان کیا تھا، کیوں ذمہ داری لی تھی. تو جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے. اور پھر قبر کے معاملات تو اللہ محفوظ رکھے سب کو. قبر کے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح میت آتی تھی تو آپ پوچھتے تھے. کسی غیر معروف آدمی کا انتقال ہوا، آپ نے یہی سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوالات کیے کہ کیا مقروض ہے؟ جی ہاں مقروض ہے. پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں چھوڑا. قرضہ کتنا ہے؟ 2 دینار. کتنے؟ 2 دینار قرضہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ تم ہی پڑھو. آپ ایک سائڈ پہ چلے گئے. سیدنا ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا. وہ کہنے میرا دوست تھا، اور مجھے اس پر بڑا ترس آیا، رحم آیا کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہے، اور آج جب مر گیا تو اللہ کے نبی کی دعاؤں سے محروم ہے. اللہ کے نبی کی دعاؤں سے. یہ نماز جنازہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اس میں آپ 20 لاکھ کا مجمع جمع کر لیں، نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے. نماز جنازہ سفارش کی دعا ہے. فرمایا 40 آدمی مواحد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے کسی کے جنازے میں موجود ہوں اور وہ سفارش کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی. اللہ ان 40 کی دعا قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا. اور ہو 40,000 یا 40 لاکھ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں تو پھر معافی کہاں ہوگی؟
یہ تو اللہ کے حضور ہم اس کو اس کی بخشش کی سفارش کر رہے ہیں، اور جو سفارش کر رہا ہے فرمایا اس کا مواحد ہونا ضروری ہے، اس کا مواحد ہونا ضروری ہے۔ جنازوں کی قلت اور کثرت کوئی معیار نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کتنا تھا، کتنا بڑا جنازہ تھا، صرف 18 آدمی، بعض روایت میں صرف 12 آدمی۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین شہادت سے پہلے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عثمان افطاری جنت میں آ کے کرنی ہے، جنت میں آ کے کرنی، تمہارے منتظر ہے۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے ظالموں نے شہید کیا، اور پھر جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ 12 یا 18 آدمی نے جنازہ پڑھا، تو کیا خیال ہے جنازہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ تو یہ معیار نہیں ہوتے جو دنیا نے بنا لیے ہیں، معیار ہوتا ہے کہ آپ کے جنازے میں مواحد کتنے ہیں، نیک کتنے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ جو جس شخص کو ہم اللہ کے حضور جس کی سفارش پیش کر رہے ہیں وہ شخص کتنا مواحد تھا، کتنا توحید والا تھا، یہ بھی بات ضروری ہے۔ باہر کیف 2 دینار صرف قرضہ ہے اور اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا علیہ دینہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کا قرضہ میں دوں گا، آپ جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا ذمہ داری لے رہے ہو؟ ہاں میں ذمہ داری دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ 2-4 دن کے بعد ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ میری اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، سلام کرتے ہی اللہ کے نبی نے پہلا سوال کیا، ابو قتادہ کیا وہ قرضہ ادا کر دیا؟ پہلا سوال یہ کیا۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ معاملات میں الجھ گیا، تاخیر ہوگی، میں کر دوں گا جلدی۔ فرمایا جلدی کرو، جلدی ادا کرو۔ پھر اس طرح 2-4 دن گزر گئے، پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے دوبارہ، یعنی آپ کے ذہن میں آپ بھول نہیں رہے، جیسے ہی ملاقات ہوئی ابو قتادہ کیا اس کا قرضہ ادا کر دیا؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی ادا کر دیا۔ فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب جا کر تم نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا ہے، اب جا کر تم نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو ذمہ داری لینے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسم ہے، ذمہ داری لینا رسم نہیں، ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر ذمہ داری لی ہے تو ادا بھی کریں، اپنے مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا بھی کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس کا قرضہ ادا کریں تاکہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں۔ اور قبر سے انسان نکل گیا، آگے گیا ہے، آگے محشر کا میدان ہے، آگے محشر کا میدان ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ 2 قسم کے انسان، 2 قسم کے انسان اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ میدان محشر میں 2 قسم کے انسان آئیں گے۔ نمبر 1، ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر کثر او قل، کہ کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی، حق مہر مقرر ہوا، تھوڑا یا زیادہ حق مہر مقرر ہوا، پھر کیا ہوا جی؟ اس نے اس کا حق مہر ادا نہیں کیا، فخدعها، اس عورت کے ساتھ دھوکہ کیا، جو حق مہر لکھا گیا تھا، جو طے ہوا تھا وہ ادا نہیں کیا، شادی کر لی، زندگی گزار لی، 20 سال 30 سال 10 سال جتنے بھی، فرمایا دھوکہ دیا اس عورت کو، اس کا حق مہر ادا نہیں کیا، فمات لقی اللہ وہو زان، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے زانی بن کر اٹھایا جائے گا۔ 10 سال 20 سال 50 سال کی جو ازواجی زندگی گزاری ہوگی بغیر حق مہر ادا کیے، اللہ کے نزدیک وہ زندگی اس کی زانی کی حیثیت سے گزری ہے، فہو زان، زانی بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ حق مہر استطاعت پر ہوتا ہے، ہم بارہا اس کی وضاحت کرتے ہیں اللہ کے بندو، یہ حق مہر بعض لوگ 32 ساڑھے 32 سے آگے نہیں بڑھتے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے جی۔ جو سیدہ فاطمہ کا حق مہر مقرر ہوا تھا تو پھر سیدہ فاطمہ والے برتن بھی 2 جہیز میں، وہاں تو ٹی وی اور اے سی اور موٹر سائیکل اور کاریں اور بنگلے وہ حق مہر میں دے رہے ہو، بہترین قسم کی کراکری اور فرنیچر اعلیٰ قسم کا وہ حق مہر میں دے رہے ہو۔ حق مہر کیا اس کو جہیز میں دے رہے ہو۔ اور حق مہر کی بات آئی ہے تو سیدہ فاطمہ کا کتنا تھا جہاں 32.5 روپے، یہ جی لکھ دیں شرعی حق مہر، یہ شرعی وری کوئی نہیں چیز، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے، لڑکے کی استطاعت کتنی ہے، وہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، 1 لاکھ حق مہر رکھو، وہ 1 کروڑ دے سکتا ہے، 1 کروڑ رکھو، وہ 10,000 دے سکتا ہے، 10,000،
اس کی استطاعت کتنی ہے۔ اور یہ چاچے مامے جو بڑے آگے بن بن کر یہاں پر معاملات خراب کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نہ کسی چاچے کا حق ہے، نہ کسی مامے کو ملے گا، نہ لڑکی کے والد کو ملے گا، یہ خالص اس لڑکی کا حق ہے، اس عورت کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ حق مہر میں معاملات خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لکھوا دیا جی اس موقع پر کہ نہیں جی 10 لاکھ لکھو، اب لڑکا نہیں دے سکتا، 1 لاکھ لکھو، نہیں دے سکتا۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر حق مہر ادا نہیں کیا، اللہ کے سامنے زانی بن کر اٹھو گے۔ کیا جواب ہوگا وہاں پر اللہ کے سامنے؟ کہ ہم نے رسم کو دیکھا، اپنے خاندان کو دیکھا، اپنے رواج کو دیکھا، زمانے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے، لکھوا لیا لاکھ روپیہ اور ادا نہ کر سکے۔ لہذا اس معاملے میں سوچ و بچار کرنے کی اور سمجھ بوجھ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملات کو وہ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے طے کرے تاکہ حق مہر کے سلسلے میں معاملہ خراب نہ ہو۔ میں ایک آدمی تو یہ ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لیا اور نیت یہ تھی کہ اس سے اس کی فیکٹری کون سا رک جانی ہے، اس کی دکان چلتی رہے گی، اس کے معاملات چلتے رہیں گے، 5-10 ہزار سے اس کا کون سا نقصان ہو جانا ہے۔ جو بھی قرضہ لیا اور ہڑپ کرنے کی، دبانے کی نیت سے، کھانے کی نیت سے لیا، فرمایا کہ ادا نہ کیا، وَلَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُمْ فَمَاتَ، قرضہ ادا کرنے سے پہلے مر گیا، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ، اللہ کے سامنے چور بن کر اٹھے گا، چور۔ دنیا میں چاہے جو بھی اس کی عزت ہو، جو بھی اس کا اسٹیٹس ہو، مقام ہو، اللہ کے سامنے چور بن کر اٹھے۔ تو معاملات آخرت کے بڑے خراب ہیں۔ ہم جن معاملات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں وہ معاملات قبر کے اندر عذاب کا باعث بنتے ہیں، محشر میں رسوائی کا باعث بنتے ہیں، اور بالآخر جہنم کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا سہل پسندی چھوڑیں۔ ان معاملات کے اندر جو دینی معاملات ہوتے ہیں، جن کا تعلق دین اور شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، من مانیہ کرنے کے بجائے علماء سے رابطے کر کے اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد معاملات کریں۔ تو قرض حسنہ شریعت نے اس کی تحسین کی ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو قرضہ دے، لیکن جو قرضہ لے رہے ہیں وہ بامر مجبوری قرضہ لیں اور نیت رکھیں کہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ لیکن جو شخص واپس کرنے کی نیت سے نہیں لے گا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا، نہ اس کا نماز جنازہ ہے، نہ اس کی قبر ٹھنڈی ہے، اور نہ محشر کے میدان میں اس کے لیے کوئی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے، آخرت میں بھی سرخرو کرے، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو مومن مواحد کی حیثیت سے کھڑے ہوں، ایک گناہگار کی حیثیت سے نہ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جی نہیں کچھ اعلان ہیں، سماعت فرمائیں۔ پاک کالونی کے جماعتی ساتھی ہیں مشرف کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ اور حماد کاظمی کی والدہ سخت علیل ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تمام ساتھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سرجائی ٹاؤن کے ہمارے ساتھی ہیں اظہر الحق، ان کے والد ہیں مظہر الحق، وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی مظہر الحق کو بھی اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ادارے کے ساتھی ہیں عبد الکریم سلفی صاحب، ان کی والدہ بھی بہت بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ تمام ساتھی دعا کریں کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی افشین ابرار کا آپریشن ہے منگل کے دن، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بہن افشین ابرار کا آپریشن کامیاب کرے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی ہیں شوکت علی، کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے، پھر اس بیٹی کے 3 بچے ہیں، اس حوالے سے پریشان ہیں، دعا کی درخواست کی ہے
ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، ان کی بیٹی ہے اور بیٹی کے بھی 3 بچے ہیں، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسی طرح ندیم ہارون کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے، طارق سردار صاحب کے لیے دعائے صحت ہے اور ان کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے، فیروز بھائی، فروخ بھائی کے والدین کے بھی دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں سب کو سرخرو فرمائے۔ شرافت حسین عصری صاحب کی بیٹی اور ان کی اہلیہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے۔ شرافت بھائی ایک مسئلے کے سلسلے میں 1 ماہ سے الجھے ہوئے ہیں، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر مسئلے کو اپنی رحمت سے حل فرمائے، ان کی الجھن کو دور فرمائے۔ اس کے علاوہ جماعتی جو علماء تھے فضیلت الشیخ حکیم زبیر عباسی صاحب اور مولانا سلمان احمد صاحب اور مولانا نعمان اصغر صاحب جو کہ ایک بے گناہ مقدمے کے اندر اسیر تھے، الحمدللہ 2 ساتھیوں کی ضمانت ہو گئی ہے اور آج ان کی شام تک رہائی متوقع ہے۔ حکیم زبیر صاحب اور سلمان بھائی وہ انشاءاللہ شام تک رہا ہو جائیں گے۔ باقی مولانا نعمان اصغر صاحب ان کی ضمانت بھی انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں، تمام ساتھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان تمام ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ تمام ساتھی اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر